جہاں جہاں شرافت ہے وہاں امام حسین کی عزت اور عظمت سالم ہے۔ اور میں آپ سے بتاؤں کہ ہندوستان کی بڑی بڑی اہم شخصیت، گریٹ پرسنالٹی سروجنی نائیڈو محترمہ نے امام حسین کے لیے جو فکرے کہے تھے کہ میں انسانیت کے اس عظیم کردار رکھنے والے انسان کو سلام کرتی ہوں۔ شری مہاتما گاندھی جی نے کہا تھا کہ چند لوگوں کو لے کر اپنے مقصد میں کامیاب کیسے ہوا جاتا ہے، یہ کوئی حسین سے پوچھے۔ اس عظیم انسان کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے عجیب فکرہ کہا تھا کہ کوئی انسانیت کا سبق حسین سے لے کہ عاشور کے دن جس زانو پر اپنے بیٹے علی اکبر کا سر تھا اسی زانو پر جون غلام کا سر تھا۔ جو انسانیت کے رشتے میں غلامی کو بیچ میں نہ آنے دے اسے حسین کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی حسین سے دور نہیں ہے، حسین رسول سے ہے، رسول حسین سے ہے، اور ظاہر ہے کہ جب حسین رسول سے ہے تو پھر جو رسول سے ہے وہ بھی حسین سے ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ہم سے دنیا سوال کرتی ہے، پوچھتی ہے کہ آپ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ بھائی میں قرآن مجید سے دلیل دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر سمجھ میں آ جائے تو میری بات کو قبول کر لیجئے گا، اور سمجھ میں نہ آئے تو آپ کی اپنی مرضی ہے۔ باقی میں کسی مسلک پہ، کسی مذہب پہ کوئی چھیٹا کشی نہیں کر سکتا۔ میں تو سب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، پرشاسن کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، جو میرے بھائی سامنے کھڑے ہیں شانتی کا ماحول بنائے ہوئے ہیں ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، ہمارے جلوس کو راستہ دینے والوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمیں حسین نے محبت کا پیغام دیا ہے، نفرت کا پیغام نہیں دیا۔ اور رہی بات قرآن سے دلیل لانے کی، تو بھائی میں قرآن سے دلیل پیش کرتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی یعقوب کا ایک بیٹا یوسف ان کی نگاہوں سے غائب ہو گیا تو قرآن مجید پڑھنے والے جانتے ہیں کہ وہ اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ کوئی جناب یعقوب سے پوچھے آپ کا بیٹا تو زندہ ہے، پھر آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور اس کے بعد جناب یعقوب یہیں پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اپنے گھر سے چلتے ہیں، تھوڑا سا پانی لیتے ہیں، تھوڑا سا ستو ساتھ لیتے ہیں، اور شہر کے اس چوراہے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں جہاں سے سارے قافلے گزرتے ہیں اور روتے ہیں۔ تو میں یعقوب نبی علیہ السلام سے سوال کروں گا، اے یعقوب آپ کو اپنے بیٹے یوسف پہ رونا ہے تو کسی بند کمرے میں جا کے رو لیجئے، مگر نہیں، وہ چوراہے پر رو رہے ہیں۔ اصل میں بات کیا ہے؟ تاکہ جب یعقوب کو روتا ہوا کوئی دیکھے تو پوچھے کہ یوسف پہ ظلم کرنے والا کون ہے۔ بس عزیزو، ہمارے جلوس کا فلسفہ یہی ہے کہ ہم اس عزاداری کو اپنے بند کمرے میں بھی کر سکتے ہیں، مگر سڑکوں پہ لا کے بتاتے ہیں کہ یزید کون تھا اور حسین کون تھا۔ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ حسین نے دنیا کو درس دیا ہے کہ اپنی کامیابی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سر کاٹا جائے، بلکہ کردار میں جان ہو تو سر کٹوا کے بھی قربانی دی جا سکتی ہے، سر کٹوا کے بھی اپنے مشن کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اور حسین ابن علی نے ہمیں انسانیت کا درس دیا ہے، آدمیت کا درس دیا ہے۔ بس میں آخر کلام میں پرشاسن کا شکریہ ادا کروں گا، سارے بھائیوں کا شکریہ ادا کروں گا، ہندو بھائیوں کا شکریہ ادا کروں گا، سنی بھائیوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ جو بڑی محبت سے اس جلوس کو منعقد ہونے میں ہماری سہایتا کرتے ہیں۔ اور پرشاسن کا تو اتنا شکریہ ادا کروں گا کہ کسی کو برا لگ جائے تو مجھے معاف کر دینا کہ مجھے گرو ہے اس بات پہ کہ ہمارا ملک پاکستان نہیں ہے۔ کہیں اگر دو آدمی جلوس لے کے جاتے ہیں تو انہیں پوری سیکورٹی ملتی ہے، پوری حفاظت ملتی ہے، پرشاسن ساتھ ہے۔ دیکھیں کتنے لوگ ہمارے حفاظت کے لیے کھڑے ہیں تاکہ کوئی بات نہ ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہندوستان وہی ہندوستان ہے جہاں حسین نے آنے کی تمنا کی تھی، اور حسین نے تمنا کی تھی اور یزیدی سینا سے کہا تھا مجھے جانے دو، میں ہندوستان چلا جاؤں گا۔
اس ہندوستان میں آج بھی عباس کا علم لہراتا ہے اور کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ مجھ سے بھوپال میں پچھلے سال کسی نے سوال کیا تھا، آپ کو عباس کا علم زیادہ عزیز ہے یا بھارت کا ترنگا زیادہ عزیز ہے؟ تو میں نے بڑے وجد میں کہا تھا، مجھے آپ بتائیے آپ کو اپنی دونوں آنکھوں میں سے کون سی زیادہ عزیز ہے؟ اور سمجھ لیجئے یہ عباس کا پھریرا اور بھارت کا ترنگا ہماری دو آنکھیں ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ ایک ہماری جان ہے، ایک ہمارا ایمان ہے۔ بھائیو 2 منٹ کی زحمت اور ہے، اس کے بعد وقت بہت کم ہے، میں کھل کے پڑھ نہ سکا جو پڑھنا چاہتا تھا۔ ایک سوال کا اور جواب دینا چاہتا ہوں چوراہے پر۔ مجھے معاف کیجئے گا، میں کسی کی دل آزاری کرنے کے لیے نہیں آیا، مگر اپنی بات کو سمجھانے کا مجھے حق ہے۔ مجھ سے میری قوم سے کہا جاتا ہے کہ اسلام بچ گیا، خوشی منائیے، غم منانے کی بات کیا ہے؟ جشن منائیے، ماتم کرنے کی بات کیا ہے؟ گلابی کپڑے پہنیے، کالے کپڑے پہننے کی ضرورت کیا ہے؟ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں بھائی، مجھے ایگزامپل سے بات کہنے کی عادت ہے، میں سارے مجمع سے خطاب کر رہا ہوں۔ اللہ نہ کرے کسی ایک گھر میں آگ لگی ہوئی ہو، میری مثال کو غور سے سنیے گا، میں تقریر ختم کر رہا ہوں۔ کسی ایک گھر میں، چلیے میں گھر کی مثال چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ حسین کا جلوس دعائیں دینے کی جگہ ہے۔ اگر میری مسجد میں آگ لگی ہوئی ہو اور اس میں قرآن مجید رکھا ہوا ہو اور سب کھڑے تماشا دیکھ رہے ہو، کوئی آگ کے شعلوں کو دیکھ کر نہ بڑھے اور اچانک ایک دیالو انسان، شریف انسان، بہادر انسان، نڈر انسان اس مسجد میں جا کر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر قرآن مجید کو بچا لے۔ قرآن تو بچ جائے مگر وہ مر جائے۔ اور میرا یہ سارا مجمع جانے کے بعد قرآن کو، مجید کو چوم کر، اللہ کی کتاب کو چوم کر کہے کہ جشن مناؤ اس لیے کہ قرآن بچ گیا، اور جس نے قرآن بچایا اس کی میت زمین پہ پڑی ہوئی ہو، تو ایسے انسانوں کو دنیا سیلفش کہے گی، مطلبی کہے گی، غرض پرست کہے گی۔ بھئی یہی فلسفہ ہمارا ہے، اسلام بچ گیا، خوشی ہے، مگر پہلے حسین کا غم تو مناؤ۔ میں چوراہے پہ اعلان کر رہا ہوں، 2 مہینہ 8 دن حسین کے شہادت کا غم دنیا منا لے، اس کے بعد میں حسین کے طرف سے، حسین کے عزاداروں کی طرف سے اعلان کر رہا ہوں کہ اسلام کے بچنے کی خوشی ہم تمہارے ساتھ منا لیں۔ بس عزیزو، میں آخر کلام میں سب کا شکریہ ادا کر کے محبتوں کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، آدمیت کے ساتھ سب کو الوداع کہتا ہوں، اور سب سے کہتا ہوں کہ حسین کے دروازے پر آئیے، اس لیے کہ حسین سب کے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا حسین یا حسین۔ انجمن